ممتاز مفتی کی کتاب روغنی پتلے سے افسانہ وہ۔ یہ کون آن گھسا ہے میرے گھر میں، بن بلائے، بن پوچھے، بن بتائے کیوں؟ یہ کیسی موجودگی ہے، میرا سارا گھر اس سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ہر کمرے میں بیٹھا ہے، سیڑھیوں میں، صحن میں، برآمدوں میں، باورچی خانے میں، ہر جگہ، ہر وقت، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، میرا گھر مجھ سے اس قدر بھرا ہوا نہیں جس قدر اس سے بھرا ہوا ہے۔ کیا مصیبت ہے، زندگی میں پہلی بار میں دوکیلا ہوا ہوں، میں جو ازلی طور پر اکیلا تھا۔ بچپن میں بھرے گھر میں اکیلا تھا، چلا جاتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ چلا گیا ہوں، آ جاتا تو کوئی محسوس نہ کرتا کہ آ گیا ہوں۔ جوانی میں اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے میں نے ایک عورت سے محبت لگا لی، اپنا سبھی کچھ دے کر خود ہی اس کی دہلیز پر بیٹھ گیا، لٹ پٹ گیا تو پتہ چلا کہ اکیلا پن اور بھی گہرا ہو گیا ہے۔ جرت ہوتی تو دہلیز سے اٹھ جاتا، لیکن ایک بار بیٹھ کر اٹھ جانا میری سرشت میں نہ تھا، نہیں ہے، لہٰذا اٹھنے کی جرت نہ ہوئی، اس لیے بیٹھا رہا۔ 16 سال بیت گئے، حتیٰ کہ لٹے پٹے اور اکیلے رہنے کی لت پڑ گئی۔ پھر وہ اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آ گئی، میری ہو گئی، اور میں اپنے گھر کی دہلیز پر آ بیٹھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، بولی اب میں تیری ہوں؟ ہاں، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں خوشی کے نشے میں چور اسے دیکھتا رہا۔ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بولی، اور میرا کام ہی کیا ہے، میں یہاں ہوں، یہاں تیرے پاس۔ ہاں، تو میرے سامنے ہے، لیکن تو اب بھی دہلیز پر بیٹھا ہے۔ اور کہاں بیٹھوں؟ قریب آ جا۔ قریب آ گیا تو مجھے نظر کیسے آئے گی؟ پتہ ہے تیری جگہ کون سی ہے؟ اس نے اپنی گود پھیلا دی۔ وہی جہاں میں بیٹھا ہوں، میں نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بند ہوتی گئیں، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، اور میں پھر سے اکیلا رہ گیا۔ پھر لوگوں نے زبردستی پکڑ کر میری شادی کر دی۔ جب میں نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بھی مجھ ایسی ہے، لٹی پٹی، اکیلی۔ اس نے 7 سال اپنے پہلے دولہا کے انتظار میں دہلیز پر بیٹھ کر گزار دیے تھے۔ ہمارا آپس میں انکہا سمجھوتا ہو گیا، اور ہم دونوں دوکیلے میں اکیلے رہنے لگے۔ ہاں، میں تو ازلی طور پر اکیلا ہوں، اب یہ کون آ گیا ہے میرے گھر میں، کیوں دھرنا مار کر بیٹھ گیا ہے یہاں؟ آخر وجہ، مطلب، ویسے دیکھنے میں آج بھی میں اکیلا دکھتا ہوں۔ کسی کو خبر نہیں کہ گھر میں کوئی آ گیا ہے، میری بیوی کو بھی پتہ نہیں، صرف میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں رہا۔ وہ آ گیا ہے، وہ میرا گھر اس سے یوں بھر گیا ہے جیسے ماں کا سارا وجود ہونے والے بچے سے بھر جاتا ہے۔ صاحبو، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہے۔ کیوں؟ کس لیے اس نے میرے اکیلے پن کو، مسنت کو یوں تار تار کر دیا؟ مجھے علم نہیں، صرف دکھ ہے، اپنے اکیلے پن کو کھو دینے کا دکھ۔ زندگی میں نے ایک ہی امتیاز حاصل کیا تھا، زندگی کرنے کا ایک ہی طریقہ سیکھا تھا۔ اکیلے پن نے مجھے بڑا اعزاز بخشا تھا، مقام بخشا تھا، مجھے بت بنا دیا تھا، بہت بڑا بت۔ صاحبو، اکیلا پن بہت بڑا بت گر ہے۔ زندگی بھر میں بت بنا رہا۔ بت کا مطالبہ ہے کہ کوئی پجاری ہو، نہ ملے تو وہ خود اپنا پجاری بن جاتا ہے۔ زندگی بھر میں خود کی پوجا کرتا رہا، اس لیے نہیں کہ جھکنا سیکھوں، بلکہ اس لیے کہ بت کی شان قائم رہے۔ لیکن جب سے وہ آیا ہے، بت تڑق رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ریزہ ریزہ ہوا جا رہا ہے۔
میری ساری زندگی کی کمائی میری آنکھوں کے سامنے لوٹی جا رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بے نام موجودگی نے اتنے بڑے بت کو کیسے توڑ دیا۔ اس کے ہاتھوں میں تیشہ نہیں، کلہاڑا نہیں، کدال نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اس کے انداز میں تشدد نہیں، طیش نہیں، غصہ نہیں۔ پھر یہ کیسے ہوا؟ بتوں کو توڑنے کے لیے غزنوی پیدا ہوتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، 1 2 نہیں 16 17 فوجیں چڑھائی کرتی ہیں، تہس نہس کرتی ہیں۔ یوں تو کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بے نام انجانا وہ چپکے سے آئے، دھرنا مار کر بیٹھ جائے اور اس کی موجودگی سے بت خود بخود تڑکنے لگے۔ کبھی کبھی مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ وہی تو نہیں جس کا نام لے کر چھٹپنے میں بڑے بوڑھے مجھے ڈرایا کرتے تھے، جس سے ڈر ڈر کر میں جوان ہوا تھا۔ پھر جوانی میں دانشوروں سے ملا تو ہم مل کر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دراصل بچپن میں اس سے ڈر ڈر کر اب ہم اس سے انتقام لے رہے تھے۔ پھر ادھیڑ عمر میں میں اس سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ ہے تو پڑھا ہو، نہیں ہے تو نہ صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بہت ڈراؤنا تھا۔ اس نے آگ کی ایک بہت بڑی بھٹی جلا رکھی تھی، ہاتھ میں سونٹا تھا، سونٹا چلاتا، لوگوں کو دھڑا دھڑ آگ میں ڈالتا جاتا، بس یہی اس کا کام تھا۔ پھر جوانی میں علم کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اجاگر ہوئی، عظمت ہی عظمت، عظمت ہی عظمت۔ ڈر اور خوف کی جگہ حیرت نے جنم لیا۔ نہیں، یہ وہ بھی نہیں۔ یہ موجودگی نہ تو ڈراؤنی ہے، نہ حیرت کا جذبہ طاری کرتی ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے لگن اور لگاؤ سے بھیگی ہوئی ایک فضا ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے ماں کی کوکھ نے پھیل کر میرے گھر کو سمیٹ لیا ہو۔ ایک نگ ہے جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ایک عجیب سا سکون، لطافت کا ایک ٹھہراؤ۔ مجھ پر خواہ مخواہ ایک احساس مسلط ہوا جا رہا ہے، جیسے میں نے پا لیا ہے۔ کیا پا لیا ہے؟ اس کا پتہ نہیں چلتا، بس پا لیا ہے، جیسے سب کچھ پا لیا ہے۔ میں نے کبھی اس کی آرزو نہیں کی تھی، اس کے لیے ڈھونڈ نہیں کی تھی، اسے پانے کی آرزو نہ کی تھی، کبھی اسے چاہا نہ تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ڈھونڈے بغیر پا لو، جانے بغیر جان لو۔ پہلی مرتبہ جب میں نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تو میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ان دنوں میں سخت فکر مند تھا، بے چین تھا۔ میرے افسر نے مجھ پر 2 جھوٹے کیسز بنا رکھے تھے جو بڑی سنگین نوعیت کے تھے۔ وہ اس دھوم دھمکے سے بار بار ان کا ذکر کیا کرتا تھا کہ مجھے خود شک پڑنے لگا تھا کہ وہ مجھ پر الزام نہیں دھر رہا تھا بلکہ سچ بول رہا تھا۔ میں خود کو مجرم سمجھنے لگا تھا، مجھ پر احساس جرم چھائے جا رہا تھا۔ اس روز شام کا وقت تھا، بڑی اداس شام تھی، وہ لوٹی پوٹی۔ اس روز دفتر میں میری بہت تذلیل ہوئی تھی۔ انکوائری کمیشن نے میرے بیان کا مضحکہ اڑایا تھا۔ وہ لوگ جو جانتے تھے کہ مجھ پر بہتان لگایا گیا ہے، انہوں نے بھی میرے حق میں گواہی نہ دی تھی۔ دکھ، فکر اور اندیشوں کی بوجھل گٹھری کندھوں پر اٹھائے میں گھر پہنچا۔ پہنچتے ہی دھڑام سے کھاٹ پر گر پڑا، وہاں پڑا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر تک پڑا رہا۔ پھر دفعتاً میں نے محسوس کیا جیسے سر پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ ارے وہ گٹھری کیا ہوئی؟ میں اٹھ بیٹھا۔ میرے گرد ایک عجیب سی فضا معلق تھی، جیسے ایک لوری ہوا میں تیر رہی تھی، جیسے کمرے میں ایک سمپتھی کنڈیشنر لگا ہوا، جیسے کمرے میں کوئی ہو، لگن اور لگاؤ سے بھیگی ہوئی موجودگی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میرے گھر میں کون گھس آیا ہے؟ میں نے سارے گھر کا چکر لگایا کہ شاید کوئی ہو، کوئی بھی نہ تھا۔ پھر بھی کوئی ضرور تھا۔ اس بے نام موجودگی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ باورچی خانے میں میری بیوی گھٹنوں میں سر دیے پیاز چیر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، اکیلی، لکادک۔ تنہا اسے دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کی موجودگی ایک کو متاثر کرے دوسرے کو خبر ہی نہ ہو؟ سونے سے پہلے میں پڑھنے کا عادی ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے پڑھنے سے دلچسپی ہے، ایک تو اس لیے کہ کتاب سامنے ہو تو نیند آنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، دوسرے اس لیے کہ تلخ حقائق سے بچنے کے لیے مطالعہ ایک نعمت ہے۔ ان دنوں تو مطالعہ میرے لیے ازبز ضروری تھا، دفتری حقائق سے فرار کا ایک ہی راستہ تھا، پھر بھی میں زبردستی کتاب پڑھتا تھا۔ بار بار دفتری حالات سامنے آ کھڑے ہوتے، مطالعے کا عمل رک جاتا، دل پر ایک ٹھیس سی لگتی، پھر اندیشوں کی لہریں رینگنے لگتی، سرخ چیونٹے میری طرف یورش کرتے، پھر سارے جسم میں خوف کی دھنکی بجتی۔ اس روز پتہ نہیں کیا ہوا، کتاب ہاتھ میں اٹھائے میں بیٹھا رہا، سوچتا رہا، حالانکہ عام طور پر میں سوچنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ سوچ مجھے دل خراش وسوسوں کی طرف بہا کے لے جاتی ہے۔ پھر وہی ٹھیس، وہی چیونٹے، وہی دھنکی۔ اس روز میں سوچ رہا تھا، لیکن ذہن میں کوئی بات نہ تھی، جیسے ذہن کلفتوں، رنجشوں اور خوشیوں سے بے نیاز ہو چکا، معاف ہو چکا ہے۔ ذہن خیالات سے خالی تھا، کوئی تلخی نہ تھی، ٹھیس نہ تھی، چیونٹے نہ تھے، دھنکی نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں خلا میں ٹنگا ہوا ہوں، اور یہ خلا بے نام سکون سے بھرا ہوا ہے۔ مطالعہ کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ جب کوئی خوف ہی نہ ہو تو فرار کیسا؟ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایسی خوشگوار فضا کو چھوڑ کر کون سوئے؟ اگلے روز جب نیند سے بیدار ہوا تو ارے میں چونکا۔ عام طور سے جب میں جاگا کرتا ہوں تو یوں تھکا ٹوٹا ہارا ہوا اٹھتا ہوں جیسے کوئی مار کھا کر اٹھا ہو۔ اس روز میری کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے گیس بھرا غبارہ ہو۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پھول کمرے میں آ گھسے ہوں، چڑیاں چہک رہی تھیں اور سورج کھڑکی میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیسی صبح ہے؟ کیا میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے؟ ساتھ ہی مجھے غصہ آنے لگا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو میری شخصیت کو بدل رہا ہے؟ کیوں؟ پھر کوئی انجانا ہاتھ بڑھا اور اس نے مجھے تھپکنا شروع کر دیا، جیسے تھپک تھپک کر مجھے وسوسوں سے دور لے جا رہا ہو۔ سارا کمرہ اس تھپک سے بھر گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ ہاتھ ماں کا ہاتھ ہو، وہ مجھے تھپک رہی ہے، سو جانے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے۔ سارا کمرہ جینے کی لذت سے بھرا ہوا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر دفتر گیا، وہاں بھی سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تذلیل و تضحیک کی باتیں یوں سنائی دے رہی تھیں جیسے دور سے آ رہی ہوں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باتیں میرے متعلق نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں تھیں۔ ذہن میں ایک اطمینان سا تھا۔ میری میز کے گرد ایک تبسم گھیرا ڈالے کھڑا تھا۔ آج بھی میرا سارا گھر اسی تبسم سے بھرا ہوا ہے۔ رات کو سوتا ہوں تو وہ میری چارپائی پر بیٹھا مجھے تھپک رہا ہوتا ہے، جاگتا ہوں تو میرے سرہانے کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے، کام کرتا ہوں تو میرے پاس بیٹھا اپنی گڈ ول کی شعائیں بکھیر رہا ہوتا ہے، باہر جاتا ہوں تو مجھے دروازے پر چھوڑنے آتا ہے، واپس آتا ہوں تو دہلیز پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ اس نے میری ذاتی زندگی کو کیوں تہس نہس کر رکھا ہے۔ غصے میں میری کن پٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم کیوں ہو؟ بولو، جواب دو۔ اس نے زبان سے مجھے کبھی جواب نہیں دیا۔ وہ گونگا ہے۔ اس کے وجود سے شعائیں سی نکلتی ہیں، ایک لطیف سی لرزش میرے بند سے ٹکراتی ہے، جسم میں ایک ٹک ٹک بجنے لگتی ہے، پھر احساسات کا ایک دھواں سا اڑتا ہے، میرے سوال کی ساری تلخی نچڑ جاتی ہے، مٹھاس کی ایک پھوار پڑتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ اس نے کبھی میری میں رد و بدل کرنے کی کوشش نہیں کی، میری غلاظت پر کبھی ناک نہیں چڑھائی، میری کج فہمیوں گوشوں پر جب اس کی پہلی روشنی پڑتی ہے،
میں ان گوشوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کراہت سے بھر جاتا ہے، سر احساس ندامت سے جھک جاتا ہے۔ پھر میری انا کا تڑخا ہوا بت سر اٹھاتا ہے، نہیں نہیں، میں ان گوشوں کو صاف نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، میں جیسا بھی ہوں، مجھے خود پر کوئی ندامت نہیں ہے، میں ایسے ہی جینا چاہتا ہوں، مجھے اپنی میں سے پیار ہے، میں اپنی میں کو نہیں بدلوں گا، کسی کو مجھے بدلنے کا حق نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فضا سے ایک سرگوشی ابھرتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ارد گرد کی فضا مجھے تھپکتی ہے۔ تو کیوں میری ہر بات مانے جا رہا ہے؟ کیوں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ضرور اس میں کوئی چالاکی ہے۔ جواب میں سارا کمرہ ایک بے نام لطیف تبسم سے بھر جاتا ہے۔ بے شک اس نے مجھے اپنا رکھا ہے، لیکن میں اسے کبھی نہیں اپناؤں گا۔ کیوں اپناؤں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ اپنی رواداری سے، ہمدردی سے، محبت سے میری میں کو توڑ دے گا، پھر میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ آج تک اس نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، صرف ایک مطالبہ، وہ بھی مطالبہ نہیں، چونکہ اس میں طلب نہیں، منت ہی منت ہے۔ اس کا کہنا ہے اپنے دکھوں، وسوسوں، پریشانیوں، غموں اور تکلیفوں کی گٹھری خود نہ اٹھا، مجھے سونپ دے، مجھ پر بھروسہ کر، خود کو میرے بھروسے پر چھوڑ دے۔ جب میں اپنے فکروں کی گٹھری سر پر اٹھائے گھر پہنچتا ہوں تو گھر کی فضا میں ایک ارتعاش سا پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے گرد چاروں طرف سے منت بھرے ہاتھ لپکتے ہیں، یہ گٹھری مجھ پر لاد دے، مجھے دے دے، خود نہ اٹھا۔ فضا سرگوشیوں سے بھر جاتی، منتوں کا ایک طوفان امڈ آتا ہے۔ مجھ پر بھروسہ کر، نہیں نہیں، گٹھری میں اس کے حوالے کیوں کروں؟ یہ میری گٹھری ہے، میری ساری زندگی کی کمائی ہے، مجھے اپنی مشکلات سے عشق ہے، اپنی فکر مندیوں سے محبت ہے۔ میں بڑی محنت سے اپنے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہوں، بڑے شوق سے اپنے راستوں پر خاردار پودے اگاتا ہوں تاکہ اپنی آبلہ پائی پر بیٹھ کر رو سکوں۔ یہی میری سب سے بڑی عشرت ہے، یہی میری سب سے بڑی لذت ہے۔ میں اپنے دکھوں کی گٹھری کیسے اسے تھما دوں؟ میں تو شک کا دیوانہ ہوں، میں کس طرح اس پر بھروسہ کر لوں؟ چاروں طرف سے میری جانب ہاتھ لپکتے ہیں، منتوں سے سارا کمرہ بھر جاتا ہے۔ کب سے یہی ہوتا آ رہا ہے، وہ منتیں کر کر نہیں ہارا، میں دھمکیاں دے دے کر ہارتا جا رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی دکھوں کی گٹھری اس کے حوالے نہ کر دوں، مجھے ڈر ہے کہ میں اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جاؤں۔ صاحبو، کیا وہ کبھی مجھ سے مایوس نہ ہوگا؟